رحمنا الله من قرأ الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من شرفه الذاكرين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وتحية والإكرام وخاتم النبيين ورحمة للعالمين نبي القاسم أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين أصحاب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا ولعنة الله قوم الظالمين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وسخاوتهم وشجاعتهم اللهم خص أنت أول ظالم لعن مني وابدأ به أول ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد الخامسة ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمر وآل سفيان ولا زياد مروان إلى يوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العلي العظيم صلوات جبل حضرات گرامی قدر بزرگان مذہب و ملت عزاداران مظلوم کربلا بندگان توحید خمسہ امام سجاد کی یہ آخری مجلس جاری و ساری ہے اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کا آغاز کروں باہر جتنے مومنین تشریف فرمائیں دستبستہ گزارش ہے کہ جب آپ گھر سے نیت کر کے چلیں کہ فرش حسین پہ جا رہے ہیں تو پھر فرش حسین پر آنے کی زحمت گوارا کریں درود بھیجیں محمد ایک اور درود بھیجیں محمد والے جو حضرات آگے بیٹھے ہیں ہلکا ہلکا سکھ سکیں تاکہ باہر والوں کو کوئی زحمت نہ بیٹھنے امام کے ظہور کی تاجیر کے لیے بلندتر صلوات بھیجیں محمد ایک اور صلوات بھیجیں حاضری مجھے ویسے ہی درج کرنی ہے پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی سماعت کے حوالے حاضری مجھے ویسے ہی درج کرنی ہے جس طرح سے حذیفہ نے دربار مصر میں یوسف کے خریداروں میں اپنا نام درج کرایا تھا حذیفہ نے جب نام درج کرایا تو کہنے والوں نے یہ کہا سلامت ہے کہنے والوں نے یہ کہا کہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں اتنے بڑے بڑے حکمرانان ہیں تم کہاں ضعیفہ سی نہ تمہارے پاس مال و دولت نہ تمہارے پاس کوئی خرچ تم کہاں چلی آئی یوسف کو خریدنے اس بڑھیا نے کیا جواب دیا کہ میں خریدنے کی نیت سے نہیں آئی ہوں میں روز محشر تاکہ جواب دے سکوں کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی درج آ جائے اب پوچھنے والے ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ اتنے عزادار ہیں اتنے ماننے والے ہیں آپ کیسے چلے جائیں گے آپ کیسے چلے جائیں گے ارے ہماری نیت بس یہ رہتی ہے جب روز محشر ہم سے حسین کی ماں سوال کرے تو ہم اس کو جواب دے سکے ہم اس کے عزاداروں کے مولا سلامت رکھے آپ کے جذبہ ایمانی ہاں یہ مجلس پر سلسلے آپ کے اور ہمارے چوتھے امام ہیں ہمیں زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے اور انشاءاللہ
مولا حیات دے اور قبول کریں. صرف اسی سال نہیں، ہر سال یہ بھی ہم کو نوکری کی شرف بخشیں اور بانیان مجلس کی تمام جائز حاجات کو قبول کریں اور آپ سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائیں. جو امام ہے جس کو غیب سے صدا آتی ہے کہ انتا زین العابدین، تم عبادت گزاروں کی زینت ہو، تم سجدہ کرنے والوں کے سردار ہو، تم جس کا نام علی نے علی رکھا، تم وہ ہو جو شام کو پلٹ کر آئے تھے. اگر علماء کہتے ہیں کہ حسین اس ذات کو کہتے ہیں جس نے کربلا واقع کی، جس نے حسینیت کی بقا کیا، لیکن جو سید سجاد کی ذات ہے وہ سید سجاد وہ ذات ہے جس نے شام کا تخت، جس نے شام کا دربار، جس نے شام کے بازار کو ایسے پلٹا کہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. جب حسین کے بیٹے نے دربار یزید میں خطبہ شروع کیا تو منظر ایسا تھا، جتنے کرسی نشین بیٹھے تھے انہوں نے کہا ابھی کچھ لکھنا مت، منظر بدل رہا ہے. ہاتھ مار کر ایک دوسرے کو کہنے لگے ابھی لکھنا مت، ابھی منظر بدل رہا ہے. دیکھا کہ محمد کی ابا اڑ کر، علی کی قبا اڑ کر، عصمت کا ماما اڑ کر سید سجاد اپنے یہاں سے اٹھے اور خطاب کر کے کہا اے یزید اجازت ہے کہ میں تجھے اپنے نانا کے فضائل سناؤں، اے یزید اجازت ہے کہ میں اپنے دادا علی کے فضائل سناؤں. اتنا کہنا تھا، جتنے کرسی نشین تھے سب دیکھ رہے تھے آخر یہ ہے کون، آخر یہ ہے کون. اب سید سجاد اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے دادا کے فضائل انہوں نے شروع کیے. میرا دادا وہ جو پردہ معراج کے پیچھے گفتگو کر رہا تھا، میرا دادا وہ جس نے آدم کی کشتی ڈبائی، میرا آدم وہ جس نے نوح کی کشتی سفینہ نجات بن کے بچایا، میرا دادا وہ جسے آدم کی توبہ قبول ہوئی، میرا دادا وہ جو قرآن کا محافظ بنا، میرا دادا وہ جو قرآن کا حافظ بنا، میرا دادا وہ جس نے خندق فتح کی، میرا دادا وہ جس نے بدر و احد کا معرکہ طے کیا، میرا دادا وہ جو کعبے کے بیچ میں آیا. سننا مولائیوں کا مجمع بیٹھا ہے، مولائیوں کا مجمع بیٹھا ہے، میرا جملہ سننا. جیسے ہی کہنا میرا دادا وہ جو کعبے کے بیچ میں آیا، میرا دادا وہ جو کعبے کے بیچ میں آیا، سارے کرسی نشین کو مخاطب کر کے سید سجاد نے کہا اب ذرا اس تخت سے بیٹھے ہوئے ملعون سے پوچھو جو کعبے کے بیچ میں آیا وہ اس کا دادا تھا یا میرا؟ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے آپ کے جذبہ ایمانی کو. اس سے پوچھو پلٹ کر جو کعبے کے بیچ میں آیا اس کا دادا تھا یا میرا دادا تھا؟ میرا دادا وہ جو پھولوں میں خوشبو بچائے، میرا دادا وہ جو دریاؤں میں روانی دے، میرا دادا وہ جو فرشتوں کو نماز پڑھائے، میرا دادا وہ جو دنیا میں رزق پہنچائے، میرا دادا وہ جس کا قصیدہ قرآن پڑھے، میرا دادا وہ جس کے قصیدے ملائک پڑھیں، میرا دادا وہ جس کے قصیدے فرشتے پڑھیں، میرا دادا وہ جو اس کی دنیا ساری محتاج ہے وہ دنیا کا محتاج نہیں، میرا دادا وہ جو رزق بانٹتا چلا جائے اور فقط رزق انسانوں کو نہ دے. ایک چھوٹی سی مخلوق میں بند کر کے لایا تھا ایک شخص کہ آپ بتاؤ آپ نے سارے رزق بانٹ دیے؟ کہاں میں نے بانٹ دیے. اب جو اس کو کھولا تو چیٹی کے دہن میں ایک لقمہ تھا، چیٹی کے دہن میں ایک لقمہ تھا. تم کیا سمجھتے ہو تم ایک چیٹی کو قید کر کے علی کا اختیار جانو گے؟ علی کا اختیار سننا ہے، سنو علی کا اختیار. علی کا اختیار یہ ہے کہ قطب البیان میں علی ارشاد فرما رہے ہیں میں وہ ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی، میں وہ ہوں جس نے نوح کا سفینہ نجات سے پار کروایا، میں وہ ہوں جس نے ابراہیم کی خلیت اجروائی، میں وہ ہوں جس کے ذریعے سے دنیا کو رزق تقسیم ہوتا ہے، میں وہ ہوں جو نبی کا وصی بنا، میں وہ ہوں جو نبی کا ولی بنا، میں وہ ہوں جو علی کا اللہ کا ولی بنا، میں وہ جو ہوں فرشتوں کو نماز سکھائے، میں وہ ہوں جو دنیا کو رزق تقسیم کرتا چلا جائے. ہم وہ ہیں جس کی خیرات کو اللہ کہتا ہے کہ یہ میری عطا ہے، ہماری عبادت کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میرے عبد ہے، میں ان کا معبود ہوں. ان کے کریمی کو دیکھتے چلے جاؤ پتہ چل جائے گا میں کتنا بڑا کریم ہوں. ان کے نماز گزاروں کی عبادت کو دیکھتے چلے جاؤ پتہ چل جائے گا میرا معبود کیسا ہے. ہم وہ ہیں جو ماں کے شکم میں پل رہے بچے کا چہرہ بناتے ہیں. علی ارشاد فرما رہے ہیں قطب البیان میں کہ میں وہ ہوں جو ماں کے شکم میں بچے کا چہرہ بناتے ہیں. بچے کا چہرہ بناتے ہیں. دیکھیے جب بورڈ میں آپ تار ڈالیں گے تو دو طرح کا کرنٹ ہوتا ہے.
دو طرح کا کرنٹ پیدا ہوتا ہے. ولایت بھی ایسا ہی ہے, جب مومن سنتے ہیں تو چہرہ خوش ہو جاتا ہے, جب منافق سنتا ہے تو چہرہ سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر, جیے جیے. حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے. نعرے حیدری, 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 سعودی امام زمانہ بلندتر سلوات. اسی زمانے میں محسن شہید کہہ گئے تھے کہ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا, جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا, ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے. درود بھیجو محمد والے محمد. یہ ہے سید سجاد کی ذات جو اپنے دادا کی فضائل بیان کر رہے ہیں, جو رسول خدا کی فضائل بیان کر رہے ہیں, اور جب بیان کر رہے ہیں تو یزید تخت پہ بیٹھا ہوا کانپ رہا ہے. منظر کا ایسا پتہ چل رہا ہے جیسے وقت کا حاکم اپنے حلال زادے غلام کو ڈانٹ رہا ہے. یہ منظر کے دربار کا عالم تھا. اب سید سجاد نے ایک اور فکرہ کہا, انا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. انا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں. جملہ آپ نے اگر سنا ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا. یہی فقرہ دوسرے امام نے اس کے باپ کے دربار میں کہا تھا. بھائی آخری مجمع تک, آخری افراد تک جو علی والے بیٹھے ہیں, یہی فقرہ امام حسن نے اس کے باپ کے دربار میں کہا تھا. اب اس کے باپ کی تعریف کے لیے یہی ٹھیک ہے کہ یہ یزید کا باپ تھا. اس کی تعریف کے لیے چچا سلامت رہیے, اس کی تعریف کے لیے یہی فکرہ ٹھیک ہے کہ یہ یزید کا بھی باپ تھا. امام حسن نے دربار ابو سفیان میں یہ جملہ کہا. جب ابو سفیان نے کہا کہ میں تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں, تو زہرا کے لال نے کہا پلٹ کر, تیرے پاس اپنا ہے کیا؟ تیرے پاس اپنا ہے کہ جو تم مجھے دینا چاہتا ہے؟ اب اس نے خزانے جمع کرنے شروع کیے, اونٹوں پہ اس نے خزانے جمع کیے, اس کے خزانے ختم ہونے لگے. تو کہتا کہ امام حسن کے چہرے میں مسکراہٹ آئی. امام حسن سمجھ گئے کہ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں ہے, بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں ہے. جیسے ہی اس کے خزانے ختم ہونے لگے, اب یہ فخر میں کہنے لگا, اے حسن میں ہندا کا بیٹا ہوں, میں ہندا کا بیٹا ہوں, میرے خزانے ختم نہیں ہوں گے. امام حسن دربار سے چلنے لگے, رسول کی قبا اڑے, علی کی ابا اڑے, امامت کا امامہ اڑے, دربار سے چلنے لگے. ایک غلام آگے بڑھا اور امام حسن کی نالین گھن کے سامنے لا کے رکھا. امام نے سارے خزانے کو اس کے حوالے کر دیا. امام نے سارے خزانے کو, جو خزانے اس کے باپ نے دیے تھے, سارے خزانے کو اس غلام کے حوالے کر دیا. اور حوالے کہہ کے کہا, جب اس کو پتا چلا کہ سارے خزانے غلام کو دے دیے, کہتا کیا ہے کہ یہ سارے خزانے تو نے اس غلام کو کیوں دے دیے؟ کہہ رہا تھا ابھی تو کیا کہہ رہا تھا کہ تیرے خزانے ختم نہیں ہوں گے, تو ہندا کا بیٹا ہے, میری سخاوت ختم نہیں ہوگی, میں فاطمہ زہرا. میری سخاوت ختم نہیں ہوگی, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. مولا کا چاہنے والا تھا, حمدانی نام تھا اس کا. بیمار پڑا, مولا آئے اس کی زیارت کو, اب چاہتا ہے کہ اپنے بستر سے اٹھے. امام کہتے ہیں, حمدانی اٹھو مت, لیٹے رہو. امام کو سلام کیا, وہ کہتا ہے کہ امام میرا آخری وقت ہے, لیکن دل نہیں کرتا کہ جاؤں. اس دنیا میں
دل لگانے کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے آپ کے چہرے کی زیارت کے. امام کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے ہمدانی, جہاں تو جا رہا ہے وہاں بھی اختیار ہمارا ہے. جہاں تو جا رہا ہے وہاں پر بھی اختیار ہمارا ہے, کیونکہ امام نے کہا ہے پریشان مت ہونا, جو بھی جہاں بھی جس جگہ بھی مرے گا علی کو دیکھے گا. آخری فرض کی توجہ چاہتا ہوں, علی والے بیٹھے ہیں قسم خدا کی, جو بھی جہاں بھی جس وقت بھی مرے گا مجھ علی کو دیکھے گا. اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے, کوئی دیکھ کر مرے گا کوئی دیکھنے کے لیے. سلامت رہے سلامت رہے. اپنے مقدر کی بات ہے, کوئی دیکھنے کے لیے مرے گا کوئی دیکھ کر کے مرے گا. آیا ایک سوال کرنے والا مولا سے سوال کرنے لگا کہ یہ حدیث جو ہے رسول کی وہ میرے سمجھ نہیں آتی. کون سی حدیث؟ کہ یہی کہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. النظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادت, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ علی مجھے بس اتنا بتا دیں کہ عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے. بھائی ذرا چاہ کے سنیے گا, عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے. کہ آپ کی عبادت کیسی؟ اگر آپ کی عبادت ہونے لگی پھر وہ وحدہ لا شریک کیسا؟ اگر آپ کی عبادت ہونے لگے تو پھر وحدہ لا شریک کیسا؟ وہ علی کل شیء قدیر کیسا؟ وہ خالق محمد و آل محمد کیسا؟ علی نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے, عبادت کس کی کرنا چاہتا ہے؟ کہا اس کی, کہ اگر وہ نظر آئے کہ اگر وہ نظر آئے تو عبادت اس کی. اب پھر پلٹ کے پوچھتا ہے کہ یا علی کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ قسم خدا کی میرا مولا کیا جملہ کہتا ہے کہ میں علی اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو. میں علی اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو. یہ ذات امیر المومنین ہے, یہ فضائل امیر المومنین ہے, اور یہ سید سجاد کی ذات ہے جو دربار لعین میں اپنے دادا کے فضائل بیان کر رہے ہیں. میرا یہاں سے آپ کے درمیان بولنا آسان ہے, لیکن لعین کے دربار میں اور فضائل سنانا یہ کمال امام سجاد ہے. یہ کمال امام سجاد ہے. شام کے تخت کو پلٹا ہے قسم خدا کی. اور اب بی بی زینب کے حوالے سنیے جب خطبہ دیا ہے میری شہزادی زینب نے, جبکہ میں تخت پہ بیٹھا بیٹھا جتنے کرسی نشین تھے ممالک سے صرف بلا رکھا تھا, سفیر تھے سارے. کہنے لگا جب اس سے پوچھا گیا کہ جو وہ قتل ہوا جس کو تو نے قتل کیا وہ کون تھا اور کیا وجہ تھی جس کو تو نے قتل کیا, تو یہ بیٹھا بیٹھا کہتا کیا ہے کہ وہ میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا. وہ میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا, وہ میری بیعت نہیں کرنا تھا. ابھی اس نے یہی فکرہ کہا تھا کہ علی کی بیٹی کے کانوں میں یہ آواز گئی اور علی کی بیٹی اپنے جگہ سے اٹھی اور کہتی ہے خاموش ہو جا, خاموش ہو جا. تو کیا کہہ رہا ہے کہ تیرے اختیار کو نہیں جانتا تھا؟ کیا ہے تیرا اختیار؟ علی کی بیٹی نے کہا یہ روشن دانوں سے جو ہوائیں چل رہی اس کو روک کے دکھا. یہ روشن دانوں سے جو ہوائیں چل رہی ہیں اس کو روک کے دکھا. کیا یہ میں نہیں کر سکتا؟ کیا یہ جو گھوڑوں کی ٹانپوں کی آوازیں آ رہی ہیں ان کو ہواؤں میں روک کے دکھا. کیا یہ میں نہیں کر سکتا؟ یہ جو تیرے باہر اونٹ بندے ہیں ان کی گلوں میں گھنٹیاں بندی ہیں جو آوازیں کر رہی ہیں ان کی آوازوں کو روک کر دکھا. ان کی آوازوں کو روک کر دکھا. کیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے؟ کیا تیرے اختیار میں نہیں ہے؟ پھر جھوٹا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ ابھی کہنا تھا کہ علی کی بیٹی نے زبان امامت سے ایک فکرہ کہا, خاموش ہو جاؤ.
علی کی بیٹی کے زبان سے یہ فقرہ نکلا، اس خود خاموش ہو جاؤ، جو گھوڑوں کی ٹانگوں ہوا میں تھی وہ ہوا میں رکی، جو روشن دانوں سے ہوائیں آ رہی تھی وہ صرف بند ہو گئی، جو زبان سے کلام کرے تو ان کی زبان باہر رہ گئی، جو اونٹ کے گلے میں گھنٹی آ رہی تھی وہ اسی وقت تھم گئی۔ اب یزید اب علی کی بیٹی نے اس ملعون کی طرف مخاطب ہو کے فقرہ کہا، اب بتا اختیار تیرا ہے یا میرا؟ بیٹھے گا تخت پر، نہ کوئی یزید بیٹھے گا تخت پر، زینب نے قصر شام میں تالا لگا مولا سلامت کے علی مدد کہنے والے، اب بتا یہ اختیار تیرا ہے یا ہمارا ہے؟ یہی صدا سن کر اب یہ گھبرایا اور اس سے کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے کہ اب ایسا کیا کیا جائے کہ یہ خاموش ہو جائیں، کیونکہ اگر یہ بولتے رہے تو نسل یہیں تباہ ہو جائے گی۔ اس نے اپنے 7 مؤذنوں کو حکم دیا کہ جاؤ اذان جا کے دو۔ مؤذن آیا، اس نے کہا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے یہ فقرہ سید سجاد کے کانوں میں گیا، سید سجاد اٹھ کے کہتے ہیں یہی خاموش ہو جاؤ، اب ذرا اس تخت پہ بیٹھے ہوئے ملعون سے پوچھنا کہ جو اذان میں محمد کا نام آیا ہے اس سے ذرا پوچھو یہ اس کا نانا تھا یا میرا نانا؟ کہ اس سے پوچھو ذرا کہ اس کے نانا کا ذکر تھا یا میرے بابا حسین کے نانا کا ذکر تھا۔ تم کیا ہمارے ذکر کو مٹاؤ گے؟ تمہارے اختیار میں کیا ہے؟ ہمارے اختیار میں زمین و آسمان ہے، تم کبھی پہچان نہ پاؤ گے۔ اب لوگ کہتے ہیں آپ فضائل کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، قسم خدا کہ ہمیں تو آج تک کوئی ایسا میزانی نہیں ملا جو علی کے فضائل کی حد کو ناپ سکے، جو علی کے فضائل کی حد کو ناپ سکے۔ علی کے فضائل کی حدوں کو بعد میں ناپیے گا، پہلے علی کے غلام سلمان کے فضائل کی حد کو جانیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سورج پلٹایا، یہ علی کی فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے علی کی، قسم خدا کی فضیلت تو شاہ شمس جو ملتان میں بیٹھا ہے اس نے بھی پلٹا دی تھی، اس نے بھی سورج کو پلٹا دیا تھا۔ ہاں علی کہہ رہے ہیں میرے اختیار کو تم سمجھو گے نہیں، کیونکہ تمہاری اتنی سی عقل میں علی آ ہی نہیں سکتا، قسم خدا کی علی اس ذات کا نام ہے۔ ہاں تم کیا پہچانو گے علی کو؟ علی کس کو کہتے ہیں؟ قسم خدا کی کون جانے کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا۔ نمازوں میں آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، علی کعبے میں آیا، اب پتا کعبے کا کیا ہوگا۔ سلامت رہیے۔ پہلے سلمان کے فضائل سنو۔ سلیمان نبی جن کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی دی تھی، بادشاہت بھی دی تھی، آخری وقت آیا سلیمان کا، اب پہنچے اسرائیل خدمت میں۔ سلیمان چلو تمہارا وقت پورا ہوا، روح قبض کرنے آیا ہوں، سنیے گا۔ علی تک دنیا بعد میں پہنچے، پہلے غلامان علی کے فضائل سنے۔ اے سلیمان تمہارا وقت پورا ہو گیا، اللہ نے بھیجا ہے، تمہاری مہلت ختم۔ سلیمان کہتے ہیں مجھے بس اتنی سی مہلت دے دو کہ میں ٹیک لگا لوں۔ کیا نہیں، کیونکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مہلت نہیں دی ہے۔ یہ ہے سلیمان نبی، مہلت نہیں دی۔ اب یہی ہے غلامان سلمان۔ سلمان ہے مدینے میں، پہنچے اسرائیل، قدموں پہ ہاتھ رکھا کہ آخری وقت ہے، روح قبض کرنے آیا ہوں، آخری وقت ہے سلمان، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ سلمان کہتے ہیں بعد میں آنا، جب تک میرا مولا نہیں آ جاتا، جب تک میرا مولا نہیں آ جاتا تمہیں اجازت نہیں ہے، روح قبض کر لو۔ اب میرا مولا کوفے میں تھا، صدائیں پہنچی سلمان کی، کوفے سے مدینے آیا، کوفے سے مدینے آیا، سلمان کے پاس پہنچا۔ سلمان یہ جو باہر کھڑا ہے نا، یہ نبیوں کے دروازے پر بھی دستک نہیں دیتا، یہ جو باہر بیٹھا ہے یہ نبیوں کے دروازے پر بھی
दस्तक नहीं देता, परेशान क्यों मौला? मैं दुनिया से जाना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि आपके चेहरे की ज़ियारत होती रहती है, आपके चेहरे की ज़ियारत होती रहती है कंधे पे हाथ रख के। मेरे मौला ने कहा सलमान परेशान ना होना, जहां जा रहे हो वहां मुझे ही पाओगे। ये है सलमान की अजमत। लोग अली को समझना चाहते हैं, कसम खुदा की अली को नबी और अल्लाह के अलावा कोई समझ नहीं सकता। हाँ, बैठे थे साहबी, पूछा सलमान से कि ये और ये कौन बैठे हैं? कब वो तो वो है और वो है। अब जितने साहबी थे अब पहुंचे खिदमत में, या रसूल खुदा सलमान आपके दर पर हमेशा पड़े रहते, और हमने पूछा आपसे इनके बारे में तो कह रहे हैं ये तो वो है और वो तो वो है। क्या ये सलमानी से पूछो, ये सलमानी से पूछो। सलमान को बुलाया, क्या सलमान तुमने इनको जवाब क्यों नहीं दिया? अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद ही बताओ। क्या रसूल खुदा मैंने अपने कानों से सुना है कहते हुए कि या अली आपको मेरे और अल्लाह के सिवा कोई समझ नहीं सकता, और मुझे आप और अल्लाह के सिवा कोई समझ नहीं सकता। जब अली को अल्लाह और नबी के अलावा कोई समझ ना सकता तो मस्जिदों में बैठे हुए 2 रकात की टूटी फूटी नमाज पढ़ने वाले मुल्ला, 2 रकात टूटी फूटी नमाज पढ़ने वाले मुल्ला ये अली को समझेंगे? जाके पहले अपने अब्बा को समझे। बस 2 जुमले रह गए, इसके बाद अपने मसाइल। जाके सबसे पहले अपने अब्बा को समझे। हाँ, ये मजलिस क्यों, ये मातम क्यों, ये जंजीर क्यों, ये ताजिया क्यों? ये सब बिदअत है, ये सब गलत है। अमा मातम हम अपने सीने पे कर रहे हैं, दर्द तुम्हें हो रहा है। जंजीर अपने पीठ पे हम लगा रहे हैं, जान तुम्हारी निकल रही है। अमा शैतान ने भी तो यही किया था, शैतान ने भी तो यही किया था, सजदा नहीं किया था कि मैं आग से बनाऊं, तो तूने इसे मिट्टी से बनाया है। तो शैतान उसकी अदावत में कहां तक पहुंचा? शैतान उसकी अदावत में कहां तक पहुंचा? और ये हजरात निस्बतों की अदावत में कहां तक पहुंच गए? अरे यहाँ तक पहुंच गए कि इनको ख्वाबों में अपने अब्बा यजीद ना होने लगे। हाँ, ये हालत हो गई कि अब ख्वाबों में यजीद इनको याद आने लगा। कसम खुदा की ये भी अपने अपने मुक़द्दर की बात है। किसी को करबला याद आती है, किसी को यजीद याद आता है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। बस इजाज़त मतलब मैंने तमाम किया। बीवी शहज़ादी आप सब कुछ अज़ा दें, सही तंदुरुस्ती दें। वाकई ये शब बड़ी सख्त है हमारे लिए, क्योंकि हमारा चौथा इमाम आज इस वर्ष पे सैयदुल शुहदा खुद आए होंगे अपने दाल का पुलसा देने के लिए। अभी आप हजरत ताबूत उठाएंगे। किसका ताबूत? उसका ताबूत जिसके बदन के गोश्त को जंजीर खा गई, उसका ताबूत जिसके जिस्म पर तुर्रे मारे गए, उसका ताबूत कि जब राहों में वो चलता था तो उसके पाँव में आंवले थे और आंवलों में कांटे थे। ये वही सैयद सज्जाद की शब है, ये वही सैयद सज्जाद का ताबूत उठना है। ज़ादारों जब पूछता था कोई है सैयद सज्जाद, शहादत तो आपके घराने की मीरास है ना, आप क्यों इतना गिरगिया करते हैं? सैयद सज्जाद कहते हैं माना कि मैंने शहादत हमारे खानवादे की मीरास है, लेकिन क्या फुफियों और बहनों की सरों से रिदाओं का छीनना भी सैयद सज्जाद की मीरास है। हाँ बाबी अज़ा, आज रोने में कोई बुख्ल नहीं करेगा। आज बीबी ज़हरा भी आई है, आज इमाम हुसैन भी आए हैं, आज फुफी ज़ैनब भी आई हैं, और एक छोटी बच्ची अपने भाई का पुरसा लेने आई है। वो बहन जो सफर में साथ साथ रही है, लेकिन कब तक रही है? ये वही
آئی جانتے ہیں جس کے سوالاتوں کو سید سجاد بڑے تڑپے ہیں اپنی بہن کے سوالات دیکھ کر، کیونکہ جب قید شام میں تھے اور ایسا زندان تھا کہ جب اوپر سے پرندے گزرتے تھے تو یہ بی بی ایک سوال کرتی تھی، اے سید سجاد، اے میرے بھیا، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے تھے، اے میری بہن، یہ لوٹ کر اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اے میری بہن، یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ بی بی تڑپ کر کہتی تھی، اے بھیا، پرندے تو اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، کیا ہم اسی قید و زندان میں مر جائیں گے یا ہم بھی جائیں گے؟ ہاں باب اعظم، یہی قافلہ حسینی جب دربار میں پہنچا ہے اور جب سے باغیوں کو نعرے لگائے ہیں تو جب پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ زینب ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، ہاتھوں کو اسیر کر کے بیٹھا دیا۔ یہ بی بی جب سید سجاد سے کہتی ہے نا سکینہ کہ اے بھیا سجاد، شمر سے کہہ دے مجھے تازیانے مارنے ہیں تو مار لے، لیکن مجھے گالوں پہ نہ مارے، مجھے گالوں پہ نہ مارے، کیونکہ اس کے تماچوں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی ہے میرے گالوں پر جو میرے گال سرخ نہ ہو گئے۔ ارے 4 سال کا سن ہے اس بی بی کا، لیکن اس 4 سال کے سن میں میری بی بی ضعیف ہو گئی ہے۔ ارے حسین کی یتیمہ، جب کوئی شخص اس بی بی کے آگے بڑھتا تھا نا، یہ بھیا سید سجاد کے پیچھے جا کے چھپ جاتی تھی، کہتی تھی مجھے ڈر لگتا ہے ارے کہیں پھر کسی ملعون کے ہاتھ میرے گوشواروں تک نہ پہنچے۔ جب ایک ملعون جب سامنے آیا ہے نا مختار کے، جب مختار نے پوچھا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا، یہ کہتا ہے مختار تم سن نہ پاؤ گے، مختار تم برداشت نہ کر پاؤ گے، میں نے وہ ظلم کیا۔ مختار کہتے ہیں نہیں بتاؤ، کہ میں نے یہ ظلم کیا ہے کہ جب سارے خیموں سے سامان لوٹ لیے گئے، میں نے دیکھا ایک بچی کھڑی تھی خیمے کے پاس، میں دوڑا دوڑا اس بچی کے پاس گیا، دیکھا ننھے ننھے کانوں میں 2 گوشوارے ہیں۔ میں نے مختار اس بچی سے کہا یہ گوشوارے مجھے دے دے۔ اس بچی نے کہا اے ظالم، یہ گوشوارے میرے بابا نے مجھے دیے تھے، میں تجھے دے دیتی ہوں لیکن تم اسے چھیننا مت۔ لیکن اس ظالم نے میری سنی نہیں، ارے ہاتھوں کو بڑھا کر میرے کانوں سے گوشوارے چھین لیے۔ ارے جیسے ہی گوشواروں کا چھیننا تھا، بی بی نے نجف کا رخ کر کے کہا اے دادا علی، ارے یہ ظالموں نے میرے بابا کے دیے ہوئے گوشوارے چھین لیے۔ حضرت حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جب خیموں میں آگ لگی تھی نا تو یہی 4 سالہ بی بی کھڑی تھی، اس کے دامن میں آگ لگی تھی اور یہ سب سے نجف کا رستہ پوچھ رہی تھی۔ میں اس بی بی کے پاس گیا، اے بی بی میں آپ کے دامن کے آگ کو بجھا دوں۔ بی بی کہتی اے شخص مجھے تماچے تو نہیں مارے گا، تو مجھ پہ ظلم تو نہیں کرے گا؟ میں تڑپ گیا نہیں بی بی میں آپ پہ کوئی ظلم نہیں کرنے آؤں۔ بی بی کہتی کیونکہ بابا کے جانے کے بعد جو بھی میرے پاس آیا ہے نا، یا تو اس نے تماچے مارے ہیں یا مجھ سکینہ کے پیٹھ پہ درے مارے ہیں۔ حمید ابن مسلم نے آگ بجھائی اور اس نے نجف کا راستہ بتایا۔ اب بی بی نجف کے راستے پر رک کر کے کہتی اے دادا علی، ارے آپ کے بیٹے کو، آپ کے لاڈلے کو ان ظالموں نے ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا۔ سجاد ہے زادارو، بس 2 سے 3 جملے اور تابوت برآمد کر دیے گا۔ یہی سید سجاد ہے کہ جب راستے سے گزر رہے ہیں نا تو چاہنے والا آگے پوچھتا ہے اے سید سجاد میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ ہاں مجھے ذرا پانی پلا دو۔ ارے پانی کو دیکھنا تھا، ارے علی اصغر یاد آ گیا، ارے بابا یاد آ گیا، پانی نہیں پیا۔ ارے فرماتے تھے جب میں مدینے کی گلی سے گزرتا تھا نا اور جب کسی گوشت والے کام دیکھتا تھا تو میں رک کر ضرور پوچھتا تھا تو نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے کیا 2 گھٹ پانی پلایا؟ ارے وہ کہتا تھا کہ ہم ابھی کیسا نہیں کرتے، ہم کاٹنے سے پہلے پانی ضرور پلاتے۔ ارے کربلا کا رک کر کے سید سجاد نے کہا اے میرے بابا، ارے وہ کیسے ظالم تھے جنہوں نے آپ کو پسے گردن سے قتل کر ڈالا۔ ارے میرے بابا کو 1 گھٹ پانی نہیں دیا، ارے میرے بابا
अपने आगोश में मेरे भैया अली असगर को लिए खड़े थे और दुश्मनों से पानी तलब कर रहे थे, दुश्मनों ने पानी नहीं दिया। आज अदारों यही सैयद सज्जाद है, जब हशाम बिन अब्दुल मलक ने मेरे मौला को ज़ाहिर दिया था, अरे तड़प गया मेरा मौला, अरे हुसैन का बेटा तड़प गया, कहने लगा अरे तुम तो ज़ाकिरों से सुनते हो ना कि अली अकबर के कलेजे में बर्छी की फली टूटी, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरे मेरा भैया अली अकबर अरे घोड़े से जमीन पर आया, उसके कलेजे में बर्छी का फल था। अरे मेरा शशमाहा अली असगर जब हुरमुला ने सहबाने का तीर चलाया, मेरे भैया के गले पे चला, अरे मेरी बहन के गालों पर तमाचे पड़े। अल्लाह अल्लाह सैयद सज्जाद जब सवाल करते थे ना, ऐ सैयद सज्जाद क्यों रोते हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने शाम में ऐसे मंजर देखे थे, मैंने शाम में ऐसे मंजर देखे थे, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अरे मेरी खुफिया थे और जालिम के दुर्रे थे, अरे इस खैमे से उस खैमे, उस खैमे से इस खैमे भी आती थी, सैयद सज्जाद से कहती थी आए बेटा सैयद सज्जाद हमें बस इतना बता दो, हम अपनी जान को बचाए या अपने पर्दे को बचाए। अली का बेटा कहता था अरे जान बचा